ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی. وہ دلہن بن کر سجی ہوئی تھی. اچانک اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اپنی بیٹی کو سمجھانے لگی. یقین کیجئے اگر یہ نصیحت ہم اپنی بہنوں یا بیٹیوں کو کریں تو باخدا ان کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور انہیں زندگی میں کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ کھایا پیا کبھی وہاں جا کر اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر اچھا کھایا اور یہاں تمہیں اچھا کھانے کو نہیں مل رہا. پیٹ میں جو چیز چلی جائے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور یاد ہی نہیں رہتا کہ کب ہم نے کیا کھایا تھا. کھانے پر کبھی کسی کے ساتھ بحث نہ کرنا. جو مل جائے شکر کر کے کھا لینا. بیٹی، جس طرح تم نے اس گھر کو اپنا سمجھ کر صرف اس گھر کی تعریفیں کی ہیں، اسی طرح اس گھر کو اپنا سمجھ کر اس کی بھی تعریفیں کرنا. کبھی برائی نہ کرنا. بے شک اب وہی تمہارا اپنا گھر ہے. بیٹی، تم نے ماسٹر کیا ہے مگر اپنی پڑھائی کا روب اپنے سسرال والوں پر مت استعمال کرنا. کبھی ان کو یہ نہ کہنا کہ میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں. بے شک اپنے گھر کے معاملے میں وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہر گھر کے اپنے الگ اصول ہوتے ہیں. بیٹی، شوہر کو کبھی پیٹھ دیکھ کر نہ سونا کیونکہ اللہ پاک عورت کی اس حرکت سے ناراض ہوتے ہیں. اے میری پیاری بیٹی، روٹنا اس حد تک کہ اگر وہ ایک دفعہ منانے کی کوشش کرے تو مان جانا، اور اگر وہ 1,00,000 دفعہ بھی نہ مانے تو 1,00,000 دفعہ پھر ایک بار کوشش کرنا. کبھی شوہر سے ایسی ڈیمانڈ مت کرنا جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو. اس کی مجبوریوں کا احساس کرنا. جب تک سسرال والوں کے اصولوں کو سمجھ نہ جاؤ تب تک اگر کسی چیز کو استعمال کرنا ہو تو ان سے پوچھ کر استعمال کرنا. اس گھر کے سبھی افراد کا خیال ایسے رکھنا جیسے اس گھر کے افراد کا رکھتے تھے. میری یہ نصیحتیں اپنے دوپٹے سے باندھ لینا. شادی کے بعد نہ تو تمہارے سر سے دوپٹہ سرکنے پائے اور نہ ہی یہ نصیحت ہے. دوستو، کیا ہی کمال کی نصیحت ہے. اگر ہر ماں اسی طرح سے یہ نصیحتیں اپنی بیٹی کو کرے تو اس کی زندگی نہ صرف اچھی گزرے بلکہ سسرال میں وہ ملکہ کی طرح حکمرانی کرتی رہے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے. آمین.